الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام علي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وعملي. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو تلاوت مناجات شعبانیہ کی توفیق عنایت فرمائی. کل آپ کی خدمت میں یہ بیان ہوا کہ بارگاہ پروردگار عالم میں آ کر یہ مناجات کی جاتی ہے کہ میرے اللہ تیری جانب میں اپنا عذر پیش کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. اور یہ عذر پیش کرنا اس انسان کی طرح ہے جو محتاج ہے کہ تو اس کے عذر کو قبول کر، یعنی اگر تو نے میرے عذر کو قبول نہیں کیا تو میں نابود اور برباد ہو جاؤں گا. اور پھر اس کے بعد ذات حق تعالیٰ کو ہم صفت کریمیت سے یاد کرتے ہیں کہ میرے اللہ تو کریم ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذات حق تعالیٰ جو ہمارے عذر کو قبول کرتی ہے اور ہماری معذرت کو قبول فرماتی ہے، ذات حق تعالیٰ کو کوئی ہماری احتیاج نہیں ہے، لیکن وہ کریم پروردگار عالم اپنے بندوں کے عذر کو قبول کرتا ہے. آج جو اس مقام پر اس مناجات کے فقرات ہیں وہ یہ ہیں کہ الہی لا ترد حاجتی ولا تخیب طمعی ولا تقطع منکا رجائی وعملی. اے میرے خدا میری حاجت کو رد مت فرما، یعنی میری حاجت کو رد نہ کر. ولا تخیب طمعی، میری جو طمع ہے، طمع کا معنی اگر میں کروں تو لالچ، یعنی میری طمع کو نا امیدی میں نہ بدل. میں تیری ذات کی نسبت طمع رکھتا ہوں، اسے نا امیدی میں تبدیل نہ کر. ولا تقطع منکا رجائی وعملی، اے میرے اللہ تیری ذات سے جو مجھے امید ہے اس امید کو قطع نہ فرما، یعنی وہ امید ٹوٹنے نہ پائے. آپ توجہ فرمائیے گا، اولیاء الہی کافی بلند ہمت کے مالک ہوتے ہیں، وہ خدا سے بہت عظیم اور باارزش چیز کو مانگتے ہیں، یعنی ان کے تقاضے یوں نہیں ہوتے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب اولیاء الہی اپنے معبود سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو جود و سخائے پروردگار عالم کو نظر میں رکھ کے طلب کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی ڈیمانڈ جو پروردگار عالم سے ہوتی ہے، ان کی بھیک مانگنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے، بھیک مانگنے کی چیز ہوتی ہے، وہ کوئی معمولی نہیں ہوتی. اس مقام پر اسی مرحلے کو آپ دیکھیں کس طریقے سے بارگاہ پروردگار عالم میں ایک بندہ خدا آ کر طلب کر رہا ہے
اگر آپ دیکھیں واقعاً جس طرح ایک بچہ، مثال دوں فقط آپ کی خدمت میں، ایک بچے کی پوری امید اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے، کوئی بھی تقاضا، کوئی بھی ڈیمانڈ، کوئی بھی چیز اسے چاہیے ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی جانب رجوع کرتا ہے، وہ ماں باپ کی جانب آتا ہے اور ماں باپ سے تقاضا کرتا ہے، جبکہ ماں باپ کی قدرت کافی ناقص ہوتی ہے ہر چیز پر، تو قدرت نہیں رکھتے، لیکن اولیاء الہی آ کر اپنی مانگ کو، اپنی ڈیمانڈ کو ذات حق تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ ذات جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، وہ ذات جس نے انسان خاکی کو ملکوتی بنا دیا، لہذا بلند ہمت کے ساتھ آ کر ذات حق تعالیٰ میں یہ دعا کرتے ہیں، الہی لا ترد حاجتی، اے میرے اللہ میری دعاؤں کو، میری حاجتوں کو رد نہ کرنا، تیری ذات کی نسبت جو طمع ہے مجھے، اس طمع کو تبدیل بے نا امیدی نہ کر دینا، تیری ذات کی نسبت جو امید ہے اسے نا امیدی میں تبدیل نہ کر دینا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے، دوسرے مقامات پر بھی یہ الفاظ آتے ہیں۔ دیکھیں بعض الفاظ، بعض ورڈ عربی میں ایسے ہیں جو اگر مادی امور کے لیے بولے جائیں، یعنی دنیاوی امور کے لیے اگر بولے جائیں تو غلط معنی ہوتا ہے ان کا، اور وہ اخلاق مذموم میں، یعنی ایسی اخلاق جس پر مذمت کی جائے، یعنی اچھے اخلاق کے لیے نہیں ہوتی، بری صفات کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے لالچ، جیسے ہرس، لالچ ہے، ہرس ہے، یہ طمع اور ہرس، یہ اگر دنیاوی امور کے لیے بولے جائیں یہ اچھی بات نہیں ہے، منع کیا جاتا ہے، طمع نہ کریے، حریص نہ بنیے۔ لیکن یہی الفاظ اگر معنوی امور کے لیے استعمال ہوں تو یہاں پر یہ قابل مذمت نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے یہی ہرس کے لفظ کو، حریص، ہماری عام زبان میں ہم اگر کسی کو کہ فلاں آدمی حریص ہے، یہ غلط بات ہو جائے گی، لیکن اگر دینی امور میں کسی کو حریص کہا جائے تو یہاں پر وہ لائق مذمت نہیں بلکہ لائق مدح ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حریص کہا، حریص علیکم، لیکن پیغمبر کس چیز کے حریص ہیں؟ پیغمبر حریص ہیں لوگوں کی ہدایت کے۔ یہ دیکھیں یہ دینی امور کی نسبت اگر یہ لفظ بولا جائے تو مذمت نہیں ہوتی۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں طمع کا لفظ اگر عام دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے لالچ بری چیز ہے، لیکن قرآن کریم نے بھی اس کو استعمال کیا کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ جو طمع ہے یہ دینی امور میں، لہذا یہ لائق مذمت نہیں ہے۔ پس بعض الفاظ ہیں جو اگر مادی امور کے لیے بولے جائیں تو ان سے جو معنی دیا جاتا ہے وہ قابل مذمت ہے، لیکن اگر دینی امور میں بولے جائیں تو لائق مذمت نہیں۔ یہاں پر دعا میں جو مناجات میں امام جملہ استعمال کریں کہ تیری ذات کی نسبت جو مجھے طمع ہے وہ طمع ختم نہ ہونے پر، معلوم ہو یہ وہ طمع اور یہ وہ لالچ ہے جو مجھے وجود کے اندر ہونا ضروری ہے، ایک بندے کے اندر اس لالچ کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات جو اس مقام پر ہے وہ یہ کہ آرزو، تمنا، جس کو عربی میں عمل سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اگر دنیا کی نسبت تمنا اور آرزو انسان کے وجود میں زیادہ ہو تو پھر یہ آرزو اور یہ تمنا سبب بنتی ہے غفلت کا۔ اعمال یہ اعمال نہیں، عین سے نہیں ہے کہ الف کے بعد عین آئے تو وہ اعمال ہے، یہ اعمال ہے۔ اعمال یعنی آرزو، امید، آرزو، تمنا، یہ تمنا دیکھیں جس قدر دنیا کی نسبت ہماری آرزو بڑھتی ہے اس طرح غفلتیں اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ ہم اعمال خیر سے پیچھے رہ جاتے ہیں اپنی آرزوؤں کی وجہ سے، اپنی تمناؤں کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے بھی اس منظر کو نقل کیا، یلہہم العمل، ان کی جو آرزویں ہیں وہ ان کو نابود کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو لہو و لعب کی جانب لے گئی ہیں،
وہ انہیں متوجہ نہیں ہونے دیتی کہ وہ اس دنیا میں کس لیے آئے. اب دیکھتے ہیں پوری زندگی جو ہے میں آرزوؤں میں تمناؤں میں اپنی بتا دیتا ہوں, بندگی بھول جاتا ہوں. تو ایک مقام پر حضرت امیر ارشاد فرماتے اتقو خداع الاعمال, یہ بہت سے لوگ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں نا, انہیں دھوکہ دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اعمال. اعمال نہیں, اعمال. اعمال یعنی تمہاری تمنائیں, تمہاری آرزو تمہیں دھوکہ دیتی ہیں. کس طرح ہمیں دھوکہ دیتی ہیں؟ معلوم ہے کہ آرزوؤں کو ہم فالو کریں گے, یہ ہو جائے یہ ہو جائے, اور پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے جب میری آنکھ بند ہو جاتی, پتہ چلا میرا دامن خالی رہ گیا. بس یہ آرزویں کیا ہیں؟ خادے ہیں, دھوکے باز ہیں, دھوکہ دیتی ہیں. امام فرماتے ہیں فَكَمْ مِن مُعَمِّلِ يَوْمٍ لَمْ يُدْرِكْهُ, کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنے والے کل کی تمنا کی تھی لیکن اس کل تک نہیں پہنچ پائے. دیکھیں یہ تمنا ہے, میں کل کی تمنا کروں اس کل تک میں نہیں پہنچتا. یا امام فرماتے وہ بانی بنائن لم یسکن ہو, کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک گھر بنانے کی تمنا کی لیکن اس گھر میں قیام نہیں کر پائے, رہ نہیں پائے, تمنائیں. یا جامع مال لم یاکل ہو, کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوب مال جمع کیا, خوب دولت جمع کی لیکن اسے کھا نہیں پائے. بس یہ دھوکہ ہے. یہ اعمال, یہ تمنائیں, یہ آرزو, یہ جو میری خواہشیں ہیں, یہ جو میری تمنائیں ہیں, یہ مجھے دھوکہ دیتی ہیں. یہ تمنا عرض کیا کہ اگر جو ہے دنیا کی نسبت ہو تو دھوکے باز ہیں, لیکن یہی آرزو, یہی تمنا اگر آخرت کی نسبت ہو تو وہ انسان کو نیک اعمال سے دور نہیں کرتی بلکہ نیک اعمال سے اور قریب کرتی. دیکھیں دنیاوی امور میں میری تمنائیں مجھے نیک اعمال سے دور کرتی ہیں, دینی امور میں میری تمنائیں مجھے نیک عمل سے قریب کرتی ہیں. اس مناجات میں جو آرزو ہے وہ ذات حق تعالیٰ سے, یہاں پہ جو جملہ آیا ہے نا کہ وَلَا تَقْتَى مِنْكَ رَجَائِي وَعَمَلِي, وہ جو تمنا ہے تیری ذات سے مجھے وہ منقطع نہ ہونے پر. پس تمنا کس سے ہے؟ ہمیں تمنا ذات پروردگار عالم سے, ذات پروردگار عالم سے تمنا کی ہو, آرزو کی ہو, یہ آرزو بہتر ہے. اس آرزو کو اپنے وجود میں رکھی کیونکہ یہ آرزو مجھے نیک اعمال کی جانب اکساتی ہے, بھیجتی ہے, مجھے پش کرتی ہے کہ جاؤ نیک اعمال انجام. یہ ایک تمنا. بس بعض الفاظ ہیں کہ اگر دنیاوی امور میں استعمال ہو تو بد ہیں, لیکن اگر اخروی امور میں استعمال ہو تو بہت بہتر ہے. یہ ایک فراز تھا اس مناجات کا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے الہی. اب دیکھیں وہی ہے کہ جب ایک بندہ پروردگار عالم سے تمنا کرتا ہے اور بہت بڑی چیز مانگتا ہے تو کس طرح اپنے آپ کو حضور پروردگار عالم میں دیکھتا ہے اور کس قدر اپنے پروردگار عالم کو کس نظر سے دیکھتا ہے. وہ اس طرح چاہتا ہوتا ہے الہی لو اردتا حوانی لم تہدنی ولو اردتا فضیحتی لم تعافنی. اے میرے اللہ اگر تو مجھے پست کرنا چاہتا, اگر تو مجھے نیچے رکھنا چاہتا, پست کہتے نا کوئی چیز بہت پست و ذلیل ہو, اگر تو مجھے پستی میں رکھنا چاہتا تو لم تہدنی, تو میری ہدایت نہیں کرتا. ولو اردتا فضیحتی لم تعافنی, اور اگر تو مجھے رسوا و ذلیل کرنا چاہتا تو کبھی تو مجھے عافیت نہیں دیتا, تو مجھے پناہ نہیں دیتا. بس اگر تیری ذات مجھے پست رکھنا چاہتی تو میری ہدایت نہ کرتی, اور اگر مجھے رسوا و ذلیل کرنا چاہتی تو مجھے پناہ نہیں دیتی. اب آپ توجہ فرمائیے گا مناجات کا یہ فراز کس جانب ہمیں اور آپ کو متوجہ کر رہا, وہ یہ کہ دیکھو انسانوں, اللہ نے تمہارے سر پر تاج کرامت قرار دیا ہے. انسان کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا. لقد کرمنا بنی آدم, بنی آدم کو ہم نے مکرم قرار دیا. تاج کرامت سے پروردگار عالم نے بندوں کو نوازا ہے.
ہزارہ کروڑوں اربوں خربوں جنہیں ہم گن نہیں سکتے، اتنی عظیم نعمتیں پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے وہ نعمت ہدایت ہے۔ مانوی نعمات کو نعمت شمار کرتے ہیں نہیں ہم لوگ، کیونکہ مادی و میٹیریل نعمتوں کو ہی نعمتیں شمار کی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے کبھی وہ شکوے اور گلے بھی ہوتے۔ مانوی نعمت ہم انہیں نعمت شمار نہیں کرتے۔ بہت سی مانوی نعمتیں جن کی وجہ سے مادی نعمت ہے، مگر نئی نعمتیں نقمت بن جائیں۔ محبت اہل بیت علیہ السلام ایک عظیم نعمت ہے من جانب اللہ جو ہمیں اور آپ کو عطا ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت پروردگار عالم بھی ایک نعمت ہے جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے۔ اس نعمت کو اگر آپ دیکھیے تو یہ ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا ہے، یہاں پر اسی جانب توجہ دلائی جا رہی کہ میرے اللہ اگر تو مجھے پست رکھنا چاہتا تو تو میری ہدایت نہیں کرتا، یعنی تو نے میری ہدایت کی ہے، یہ نعمت ہدایت سے تو نے مجھے نوازا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کس کی ہوتی ہے؟ میں ایک مثال دوں تاکہ بات اور زیادہ آسان ہو جائے۔ اگر ایک حیوان ہے، ایک جانور ہے، حیوان اور جانور کو تو آپ ایجوکیشن کے لیے اسکول اور کالجز میں نہیں بھیجتے، کالج میں اس کو نہیں بھیجتے، یونیورسٹیز میں حیوان نہیں جاتے، جانور نہیں جاتے۔ اسکولوں میں آپ انسان کو بھیجتے، انسان کے بچے کو بھیجتے۔ کیوں؟ وہ معلوم ہے کہ اس کی ہدایت کرنا ہے، اسے اوپر لے کر آنا ہے، پر جسے اوپر لے کر آنا ہے اسے مدرسے میں بھیجا جاتا ہے۔ جسے پستی میں نہیں رکھنا ہے، جس کو کسی اور چیز کے لیے ہم نے خلق کیا ہے، اس کو لے کر آتے ہیں ہم اسکول میں کسے پڑھایا جائے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے اللہ اگر تو مجھے پستی میں رکھنا چاہتا تو میری ہدایت نہیں کرتا، یعنی تو نے میری ہدایت کی ہے، تو نے میرے لیے پورا ایک مدرسہ بنایا، پورا ایک اسکول بنایا۔ اور ہدایت بھی خود دو طریقے کی ہے، ایک ہدایت عمومی ہے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ ہدایت ہے، ہدایت عام سب کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد اگر اب کوئی اس ہدایت عام پر عمل کرتا ہے، یعنی خدا ہدایت عام کرتا ہے اور وہ انسان اس ہدایت عام کو قبول کرتا ہے، فالو کرتا ہے، تو اس کے بعد ہدایت خاص کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ ہدایت خاص کو بھی پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ کیا ہے وہ آیت کریمہ؟ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں، ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ بس وہ بھی ہدایت ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس مرحلے کو طے کرو گے، اس کا کوشش اور تلاش کرو گے تو یہ تمہیں ہدایت خاص بھی تمہیں نوازا جائے گا۔ اب اگر آپ دیکھیے کہ ہدایت اول کو قبول کریے، ہدایت دوم تمہارا نصیب بنے۔ اب یہاں پر توجہ فرمانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر بعض باتیں ہیں جن میں بہت جلدی گزر جاؤں۔ ایک ہوتا ہے ہدایت تکوینی ہے، ایک ہوتا ہے ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی یعنی یہ ہر چیز جو وجود میں آ رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند آ رہا ہے، یہ زمین، یہ سمندر، یہ پانی، یہ بادل، یہ تمام چیزیں جو جمادات، نباتات، حیوانات میں، سب ہدایت تکوینی ہے پروردگار عالم کے نام سے۔ لیکن ہدایت تشریعی کے لائق جسے سمجھا گیا وہ انسان ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے احکام بھیجے، اس کے لیے پروردگار عالم نے واجبات بھیجے، اس کے لیے پروردگار عالم نے محرمات بھیجے، جنہیں آپ اوامر والنواہی پروردگار عالم کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس قدر عظیم جانا کہ انہیں اپنا مخاطب بنایا کہ تم فلاں کام کرو، فلاں کام نہ کرو۔ یہاں پر دیکھیں مناجات کس مرحلے میں جا رہی ہے، وہ یہ کہ اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اگر مجھے پستی میں رکھنا ہوتا تو میری ہدایت نہیں کرتا، تو میری ہدایت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تو مجھے پستی میں نہیں رکھنا چاہتا، میرا سفر کہیں اور کا ہے، مجھے
بہت بلندی پر جانا ہے، لہٰذا تو نے میری ہدایت فرمائی۔ اگر تو مجھے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تو ایسی صورت میں تو مجھے عافیت نہیں دیتا۔ بس یہاں پر اگر آپ توجہ فرمائیے، ایک بندے کے دل میں، اس کے وجود میں ایک حوصلہ ڈالا جا رہا ہے۔ حوصلہ ہوتا ہے، کبھی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے حوصلہ بڑھانا، اس کو دل گرم کیا جا رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو مستقبل اور فیوچر دیکھا ہے وہ بہت بلند ہے، اس وجہ سے تمہاری ہدایت کی ہے، اس وجہ سے تمہارے لیے انبیاء بھیجے، اس وجہ سے تمہارے لیے اولیاء بھیجے، قرآن کریم، دیگر کتب آسمانی جو کچھ آئی ہیں وہ اس وجہ سے تاکہ تمہیں پستی میں نہ رکھا جائے۔ تمہیں پستی میں رکھنا اگر قرار ہوتا تو یہ انبیاء کیوں آتے، یہ اولیاء کیوں آتے، یہ ائمہ علیہم السلام کیوں آتے؟ یہ ان حضرات کا آنا اس بات پر دلیل ہے کہ پروردگار عالم تمہیں محترم جانتا ہے، تمہیں پستی اور ذلت میں نہیں رکھنا چاہتا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم قرار دیا ہے۔ مکرم بنی آدم کن کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ انہی انبیاء، اولیاء، ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان مکرم بن سکتا ہے ذات حق تعالیٰ کے سامنے، اور پورے اس عالم میں مکرم بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کے لیے خلق کیا، لہذا ہدایت اور عافیت جیسی نعمت سے پروردگار عالم تم نے ہمیں نوازا، یہ شکر ہے تیرا۔ اس کے بعد جو فراز ہے دعا کا وہ یہ ہے کہ الہی ما اظنکا تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبہا منکا۔ اے میرے خدا، میں یہ گمان نہیں کر سکتا، میں یہ سوچ نہیں سکتا، آسان پر وہاں کے لیے گمان زن کا معنی ہوتا ہے گمان کرنے کا، میں یہ گمان نہیں کر سکتا، میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ تو میری حاجت کو رد کر دے گا، میری حاجت کو قبول نہیں کرے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ نہیں، ہم لوگ آسان کریں، کبھی بار ہوتا ہے ہم گمان نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے گھر مانگنے جائیں اور وہ ہمیں نہ دیں، نہیں کہتے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جن کے بعد ہم جا کر کہتے ہیں ان سے اگر پانی مانگیں تو ممکن نہیں، آسان ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیں پانی نہ دیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیں دانا نہ دیں، ہم ان سے مانگے وہ نہ دیں۔ یہاں پر یہ مناجات میں اسی جملے کو استعمال کیا گیا، الہی ما اظنکا تردنی فی حاجت، میں گمان نہیں کر سکتا کہ تو میری حاجت کو رد کر دے، قد افنیت عمری فی طلبہا منکا، اس حاجت کو، جس حاجت کو طلب کرنے کے لیے ایک عمر میں نے اپنی بتا دی، یعنی اپنی پوری عمر فنا کر دی اس حاجت کو طلب کرنے کا۔ اس کیا کیے ولی خدا کی حاجت پہ تھوڑا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری زندگی کی میری حاجت تیری لقائب، کیسے میں گمان کروں کہ وہ حاجت میری تو پوری نہیں کرے گا۔ واقعاً یہاں پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چند باتیں جو آپ کے حضور میں پیش کرنا وہ یہ کہ تھوڑا سے توجہ فرمائیے گا، قد افنیت عمری، میں نے اپنی پوری زندگی فنا کر دی۔ افنیت وہی فنا کے معنی ہے، عمری، عمر جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں، میں نے اپنی عمر کو فنا کر دیا۔ کس چیز میں فنا کیا؟ ایک چیز میں، فی طلبہا منی، اس حاجت کو تیری ذات سے چاہنے میں نے اپنی پوری عمر فنا کر دی۔ آپ دیکھیے یہ جو زندگی ہے، یہ جو حیات جو مجھے حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ ایک عظیم سرمایہ ہے، یہ ایک عظیم دولت ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ توجہ یہاں کرنا ہے کہ میں اس سرمایہ کو کہاں خرچ کرتا ہوں۔ مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں میں لوگ اسے خرچ کرتے۔ سرمایہ پیسہ ہوتا ہے، پیسہ آپ دیکھیں کسی اچھے آدمی بولیں تو وہ ایسا بزنس کرتا ہے، کچھ تجارت کرتا ہے کہ آئندہ بھی اس سے کچھ پیسہ آتا ہے، کوئی اخروی بزنس کرتا ہے، کوئی دنیاوی بزنس کرتا ہے،
کچھ لوگ لاؤبالی لوگ ہوتے ہیں، یہ عام طریقے سے 2 لاکھ 1 لاکھ روپے آپ دیجئے کئی قسم کے انسان کو تو کئی طریقے سے اس کو خرچ کرتے ہیں. بعض لوگ جا کر اپنا لہو و لعب میں خرچہ کر سکتے ہیں، بعض لوگ ہو سکتا ہے فکس ڈپازٹ کر دیں، بعض لوگ ہو سکتا ہے غربا میں تقسیم کر دیں. یہ بالآخر تقسیم کرنے کے اپنے طریقے. اسی طرح میری زندگی، میری حیات، میں اسے کہاں خرچ کرتا ہوں، یہ بھی ایک سرمایہ ہے اور عظیم سرمایہ. اس سرمایہ کو میں کہاں خرچ کرتا ہوں. بعض لوگ پوری زندگی کو خرچ کہاں کر دیتے ہیں، ان کو پاور چاہیے، پاور کے حصول میں اپنی پوری زندگی کو خرچ کرتے ہیں. بعض لوگوں کو شہرت چاہیے، بعض لوگوں کو دولت چاہیے، بعض شکم پرستی میں اپنی پوری عمر کو خرچ کر دیتے ہیں، بعض شہوت پرستی میں اپنی پوری عمر کو خرچ کر دیتے ہیں. طرح طرح کے لوگ ہیں، نہیں دھیان رکھتے آئندہ کا. یہ لوگ ہیں. حتیٰ یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اس سرمایہ کو خرچ کروں تو کہاں خرچ کروں. یہ جو حیات کا سرمایہ ہے، اس سے میں اپنا آئندہ اور فیوچر کس طرح بناؤں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، خذ من صحتک لسقمک ومن شبابک لحرمک ومن حیاتک لوفاتک فإنک لا تدری ما اسمک غدا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آج جب صحیح و سالم ہو، بیمار نہیں ہو، تو اس صحت کے دن سے بیماری کے دنوں کے بارے میں کچھ جمع پوجی رکھو، جمع کر کے رکھو. یعنی اس صحت کے ایام کچھ اس طریقے سے انویسٹ کرو تو بیماری میں کام آئے. تو جو فرما رہے ہیں وَمِن شَبَابِكَ لِحِرَمِكَ، جوانی کے ایام میں، ابھی میں جوان ہوں، وہ بھی جوانی کے ایام میں کچھ ایسی جمع پوجی رکھو جو بڑھاپے میں کام آئے. وَمِن حَيَاتِكَ لِوَفَاتِكَ، اپنی زندگی کے سرمایہ کو کچھ اس طرح استعمال کرو کہ مرنے کے بعد کام آئے. کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا، تمہیں کیا معلوم کہ کل تمہارا کیا نام ہے، یعنی کل زندہ ہو یا مردہ ہو نہیں معلوم. بس زندگی کا جو سرمایہ ہے اسے کہیں پر بھی صرف کرتے ہیں لوگ، لیکن اولیاء الہی کا ہدف زندگی سے خاص ہوتا ہے اور یہی راستہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو بھی بتایا. وہ زندگی سے ایک خاص ہدف رکھتے ہیں، مقصد رکھتے ہیں اور اسی کی جانب وہ طے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. وہ زندگی کے سرمایہ کو عبادت خدا میں، لقائے خدا میں، اولیاء الہی سرمایہ کو رضوان الہی میں، رحمت الہیہ کو کسب کرنے میں کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے خرچ کرنے کا. تھا وہ مشہور واقعہ و داستان ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ کے صفین کے موقع پر، جب جنگ کا ماحول تھا اور شدید جنگ تھی، وہاں پر ابن عباس نے دیکھا کہ حضرت امیر اپنی جوتیوں کو سی رہے ہیں. حضرت امیر نے فرمایا کہ یہ جوتیاں کیا قدر و قیمت ہے. ظاہری طور پر واقعی ایک پھٹی پرانی جوتی، وہ الگ بات ہے کہ اس قدر مبارک ہے کہ پائے مبارک ہے. حضرت امیر میں اس پر کئی تخت سلیمان قربان ہو سکتے ہیں. حضرت امیر کی ہم جوتی کی بات کریں، ظاہراً کیا قیمت ہے، تو کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت، کوئی ارزش ہے نہیں. امام فرماتے تم پر حکومت کرنا اس جوتی سے زیادہ ارزش اور ویلیو نہیں رکھتا، مگر یہ کہ ہدف اور مقصد حق کو زندہ کرنا ہے، باطل کو نابود کرنا ہے. دیکھیں اس سرمایہ زندگی کا ہدف یہی انویسٹ کرنا ہے مجھے اپنی زندگی کے سرمایہ. یہ اولیاء الہی کا مقصد، یہ اولیاء الہی کا ہدف. قد افنیت عمری فی طلبھا منک، میں نے اپنی پوری عمر کو فنا کر دیا. کس چیز میں فنا کر دیا؟ تاکہ اس حاجت کو تجھ سے طلب کروں. واقعی اولیاء الہی کا مقصد ہی عجیب ہے. میں وہ اشعار آپ کی خدمت میں پڑھوں جو سرکار سید الشہداء یہ روایات میں کہ ایک مرتبہ نہیں، ہمیشہ ان اشعار کو سید الشہداء پڑھا کرتے تھے. ہمیشہ جو روایت میں واضح ہو کہ ہمیشہ ان اشعار کو سید الشہداء، وہ کیا ہے،
لئن كانت الافعال يوما لاهلها کمالا وحسن الخلق ابہا و اکمل، اگر یہ کام جو دنیا میں ہوتے ہیں کسی دن انسان کے لیے بارزش اور ویلو شمار کیے جائیں، کمال ان میں اگر ان کاموں میں ہو تو کتنا اچھا ہے کہ میں اپنے وجود کو حسن خلق سے آراستہ کروں کہ سب سے کامل اور برتر وہ ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنْبَلُ، اگر یہ دنیا بہت ہی قیمتی چیز کا نام ہے تو پھر آخرت اس سے زیادہ کہیں ارزش کی حامل ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ، اگر یہ جسم اس لیے ہیں کہ ایک دن نابود ہو جائیں، ایک دن ختم ہو جائیں، ایک دن انہیں موت آ جائے، فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، تو پھر اس کے بعد یہ جان تو راہ خدا میں گزرے اور یہ جان راہ خدا میں قربان ہو، وہاں پر شہادت نصیب ہو تو یہ افضل ہے۔ بس اگر انجام موت ہے تو کیوں یہ موت شہادت میں نہ تبدیل ہو جائے؟ بس توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ مرحلہ کہاں پر ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی عمر کو ادھر ادھر فنا نہیں کیا، میں نے اپنی عمر کو فنا کیا اس حاجت کو تجھ سے طلب کرنے میں، یعنی سرمایہ زندگی یہ ہے، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میں نے اپنی زندگی کے سرمایہ کو کہاں انویسٹ کیا ہے؟ اس حاجت کو طلب کریں تو اس سے چاہتا ہوں۔ واقعاً یاد رکھیے گا کہ اگر ایک مرتبہ آپ کسی کے سامنے جائیے نا، وہ جو کریم ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹائیے تو پہلی مرتبہ میں آپ کو وہ سب کچھ دے دے گا۔ یہاں تو میں پوری اپنی زندگی کو فنا کیے ہوئے ہوں، اس حاجت کو تیری ذات سے طلب کرو، وہی حاجت رضوان ہے، حاجت غفران ہے، تیری بارگاہ میں بار بار اسی چیز کو میں طلب کر رہا ہوں، چاہے نماز شب ہو وہاں 70 مرتبہ استغفار کر رہا ہوں، چاہے نماز شب ہو نماز وتر ہو، العفو 300 مرتبہ کریں، میری زندگی کا مقصد یہی بن چکا ہے، ہدف یہی بن چکا ہے، لہذا میں گمان نہیں کر سکتا کہ تو میری حاجت کو رد کر دے، مجھے تیری ذات سے حسن ظن ہے، میں گمان ہی نہیں کر سکتا کہ تو میری حاجت کو کیا کر دے۔ الہی ما اظنک تردنی فی حاجت، میں گمان نہیں کر سکتا کہ تو میری حاجت کو کیا کر دے، رد کر دے۔ یہاں پر اگر آپ ایک بحث ہے، 10 منٹ کی بحث ہے، وقت ہم لوگوں کے پاس بہت کم ہے، 5 منٹ ہے، لہذا جو ہے اس بحث کو نہیں چھیڑتے۔ حسن ظن، خدا کی نسبت حسن ظن رکھنا۔ حسن ظن ایک ہوتا ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سوء ظن، ایک ہوتا ہے حسن ظن۔ تھوڑا سا یوں ہی مانا کرو 1-2 منٹ، اور انشاءاللہ یہ گفتگو کل، چونکہ 8-9-10 منٹ کی گفتگو، لہذا آج اس کو چھیڑنا فائدہ نہیں ہے۔ حسن ظن یعنی کسی کی نسبت برا گمان نہیں رکھنا۔ سوء ظن ایک ہوتا ہے بعض لوگ، مطلب ہمارے کسی جھگڑا چل رہا ہے، اگر وہ کچھ صحیح بھی کر رہا ہے تو ہم اتنا برا گمان رکھتے ہیں، کچھ نہیں ایسا نہیں، ایسا کیا ہوگا، یوں کیا ہوگا، یہ حسن ظن ہو سوء ظن ہے۔ یہ کبھی انسانوں کی نسبت ہمیں ہوتا ہے، کبھی خدا کی نسبت ہوتا ہے۔ اس دعا کے فکرے میں الہی ما اظنک تعدنی فی حاجت، میں تیری نسبت سوء ظن نہیں رکھ سکتا کہ تو میری حاجت کو رد کر دے گا، حسن ظن رکھتا ہوں کہ تو میری حاجت کو رد نہیں کرے گا۔ بس اگر آپ توجہ فرمائیں ان فراز میں جو آج آپ کی خدمت میں بیان ہوا، وہ اس طرح کہ میرے اللہ تمام چیزیں تیری جانب سے ہیں، تو میری حاجت کو رد نہ کرنا، وہ طمع، وہ لالچ جو تیری ذات سے اس کو ختم نہ کرنا، وہ رجا، وہ امید، وہ آرزو جو تیری ذات سے ان کو منقطع نہ کرنا، یعنی میری امید تو ہے۔ اس کے بعد اس دعا کے فکرے میں ہوا کہ الہی لو اردت حوانی لم تہدنی، یہ میرے اللہ اگر تو مجھے ذلیل کرنا چاہتا، پست رکھنا چاہتا تو میری ہدایت نہ کرتا،
اور اگر تو مجھے ذلیل کرنا چاہتا تو مجھے عافیت نہیں دیتا، اور ہدایت کرنا تیرا خود اس بات کی دلیل ہے کہ تو مجھے کرامت کا تاج پہنانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا الہی ما اظنک تردنی فی حاجتی، میرے اللہ میں گمان نہیں کر سکتا کہ تو میری حاجت کو رد کر دے، جبکہ میں نے اپنی عمر کو اس حاجت کے طلب کرنے میں ختم کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی علی محمد وآل محمد۔ بالغ آخری تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار ہمیں شفا کامل واجل عنایت فرما۔ بالغ آخری تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو پریشان جو پریشانیوں کو دور فرما۔ بالغ آخری تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو مقروض ان کے قرض غائب سزا فرما۔ بالغ آخری تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بالغ آخری تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تمام شیعان حضرت کرار کو اس وبا اور بیماری سے محفوظ فرما۔ بالغ آخری تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، والد سید انصاف امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحلق أعداءهم۔ والحافظ بے مولا علی مولا، بے مولا علی مولا، بے مولا علی مولا، مولا بے مولا علی مولا، بے مولا علی مولا۔